أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يرغب عن ملة إبراهيم حنيفا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. तमाम किस्म की तारीफ़ात किब्रियाई और बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बरकत हमद सना के बाद आमीन अल्लाह ताला दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन मौज बहन बेटियों, सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अज़ीम हस्ती हैं जिनका तज़किरा करना और जिनका तज़किरा सुनना ये बाइस सवाब, बाइस अजर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्मन ये बात इरशाद फरमाई: वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ मेरे महबूब, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किताब से तज़किरा कीजिए। वो अल्लाह के सच्चे नबी, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी, अल्लाह ताला के प्यारे नबी। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना ये बाइस अजर है, बाइस सवाब है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक आलमगीर शख्सियत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में फरमाया: इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहीम, मैं आपको पूरी कायनात का इमाम बना रहा हूँ। यही वजह है कि दुनिया
کے پاس سیرت ابراہیم کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود ہے۔ یہودیوں کو دیکھیے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، کہ وہ یہودی تھے۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا وہ عیسائی تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہم میں سے ہی تھے، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا ہمارے ہیں۔ اور اسی طرح ہندو مذہب میں بھی اب اندازہ کیجیے، ہندو مذہب میں جو ان کا سب سے معتبر مذہب ہے، معتبر فرقہ ہے برہمن، یہ بھی ابراہیم سے بدل ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام کو ہندی میں برہمن کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم سے برہمن کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہندو مذہب میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تصور موجود ہے۔ جبکہ رب تعالیٰ نے ان تمام کو منہ توڑ جواب دیا اور اس سے ایک ہی بات کہی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، کیونکہ تورات اور انجیل کا نزول ان سے پہلے نہیں بلکہ ان سے بعد میں ہو، اس لیے نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلمان تھے، ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والے موحد تھے، اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہم میں سے تھے، ہمارے ہیں ابراہیم، تو اللہ فرماتا ہے وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو موحد تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک عالمگیر شخصیت ہیں، اور ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خل، دوستی کی آخری سٹیج جو ہے، محبت کی آخری سٹیج، محبت کا آخری درجہ جس سے آگے محبت نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس محبت کے لائق صرف اس کائنات میں دو ہستیوں کو رکھا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا میں ایسی دوستی کسی کے لیے لائق ہوتی جیسی دوستی اللہ نے ابراہیم سے کی ہے، ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ایسے ہی اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ اگر ایسی دوستی دنیا میں کسی کے لیے جائز ہوتی، لائق ہوتی، تو میں اس دوستی کا لائق ہوں اگر پسند ہے۔ لیکن کیونکہ محبت، یہ جو خلیل والی محبت ہے، اس محبت کے بعد کوئی محبت نہیں ہے، تو یہ محبت کی آخری سٹیج ہے، اس لیے یہ محبت صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ ایسی محبت کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو اللہ نے اس محبت کے لائق انہیں سمجھا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھا ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جن کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 25 سورتوں میں کیا ہے۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور ان کی پوری سیرت کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف بیان کی ہے، وہ 250 آیات آپ کی شان میں نازل کی، آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے 250 آیات کا نزول فرمایا، اور قرآن مجید میں 69 بار نبی
سورہ ابراہیم نازل فرمائی۔ تو آپ ایک عظیم انسان تھے، آپ کی سیرت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنائی ہے، ماڈل بنائی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے 3500 سال سے لے کر 7000 سال کے درمیانی جو عرصہ ہے، ان میں آپ کی پیدائش ہوئی اور عراق میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی اس شہر کو اور کہا جاتا ہے، اور۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ اور شہر کا مذہبی گھرانہ سمجھا جاتا ہے اور اپنے علاقے میں سب سے زیادہ دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کی آمد سے پہلے اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی بن گئے۔ حضرت نوح کے بعد اس علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کے اندر شرک و بت پرستی جو ہے وہ طوفان نوح کے بعد دوبارہ پھر اس نے جنم لیا اور قوم کے اندر 3 طرح کے شرک پائے۔ پہلا شرک کواکب پرستی کا تھا۔ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ ایسے قبائل تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، اور ایک شرک آپ کی قوم میں بت پرستی کا پایا جاتا تھا۔ طرح طرح کے بت ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، اور آخری جو شرک اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا وہ آبا پرستی کا شرک تھا، یعنی آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام قسم کے شرک سے بری رکھا اور پاک اور مبرر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی، یعنی جب وہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے وہ بڑے، وہ اپنی قوم کے شرک سے بیزار رہے اور انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی شرکیہ کام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور اپنی ذات پر ایمان اور اللہ کا تعارف اللہ نے پہلے سے کروا دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف تھے، پوری زندگی ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست گھرانے کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کی قوم کے اندر طرح طرح کے شرک پائے جاتے تھے۔ پہلا شرک جو آپ کی قوم کے اندر پایا جاتا تھا اس کی میں نے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلا شرک کیا تھا؟ کواکب پرستی کا شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا۔ کیسے تعارف کروایا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں کسی چیز کو، اس وقت تک اس کا اس چیز پر یقین نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات کا تعارف کرایا، میں رب کون ہوں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات انہیں دکھائی، زمین و آسمان کی اللہ نے انہیں معراج کروائی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے 7ویں آسمان پر لے جا کر معراج کرائی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہی معراج کرائی۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں ہم نے ابراہیم کو دکھائیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، کیسے مجھے یقین آئے؟ اللہ کہتا ہے اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا اللہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں اس لیے چاہتا ہوں میرے دل کو سکون ہو، میں دلی طور پر مطمئن ہو جاؤں۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس پہ پورا ہی محکم اور یقین ہو جاتا ہے ہمیں کہ یہ چیز سچ ہے۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اے ابراہیم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر دو، انہیں دانا ڈالو، پھر انہیں بلاؤ، وہ آپ کی طرف آئیں گے، پھر جب وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے پھر ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو، اور یہ جتنے پہاڑ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں کے اوپر آپ ان میں سے گوشت رکھ دو، اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر سمدعوہن یأتینک سعیا، اونچی آواز میں انہیں آواز دو تو یہ سب اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کے ساتھ مانوس ہوئے، انہیں سکھایا، جب وہ آپ کی آواز پر آنے لگ گئے تو آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پر رکھا، تو پھر انہیں آواز دی تو وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یہ یقین کامل ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کامل لے کر اپنی قوم یقین کامل لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو پھر قوم جیسی مرضی دلیلیں دیتی رہی، ان کی دلیلوں کی کوئی حیثیت نہ رہی اور آپ نے ان کی تمام دلیلوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بڑی بڑی بادشاہتوں کو دیکھا، بڑے بڑے سیاروں کو دیکھا، ملکوت السماوات والارض کا جب نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا تو یہ دنیا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ آج سائنس مانتی ہے اور سائنس کہتی ہے کہ زمین سے سورج بہت زیادہ بڑا ہے اور سورج سے اتنے بڑے سیارے ہیں کہ جن کے سامنے سورج ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے سیاروں کو دیکھا اور کہکشاؤں کو دیکھا، کرسٹل اور سپر کرسٹل کو دیکھا، تو ان کے دیکھنے کے بعد سورج، چاند، ستاروں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بڑی بڑی بادشاہتوں کو دیکھا، مخلوقات کو دیکھا تو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو گیا، تو پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم سے مخاطب ہو کے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب رات ہوئی تو جو قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی ان کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی رب ہے۔ فلما افل، جب وہ چھپ گئے، صبح کی سورج کی کرنوں کے ساتھ آسمان کے ستارے مدم ہو گئے، بے نور ہو گئے، تو فرمایا لا احب الآفلین، جو غائب ہو جائے، جو چھپ جائے، جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، میں اس کو رب نہیں مانتا، میں اسے رب ہونا پسند نہیں کرتا۔ اللہ دن ہو چاند کے پجاریوں کے پاس آئے، رات ہوئی، چاند چمکنے لگا، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا فلما رأى القمر باذبا قال هذا ربی، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ رب ہے، تو قوم نے کہا یہی رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر یہاں میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی آج تم جیسا گمراہوں میں سے ہوتا۔ میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، مجھے رب نے ہدایت دی ہے، میں اس کو کبھی نہیں پوچھ سکتا۔ جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکا، جو خود قائم اور دائم نہ رہ سکا، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اس پر رب نہیں مان سکتا۔ پھر سورج چاند سے بڑا ہے تو چاند سورج کے پجاریوں کے پاس آئے تو ان سے کہا، جب دیکھا سورج صبح کے وقت چمکتا ہوا روشن نکلا، آسمان کے ستارے بے نور ہو گئے، آسمان کا چاند بے نور ہو گیا، کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو قوم نے کہا ہاں اسی لیے ہم اس کی
عبادت کرتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی جو سوال ہے آدھا ربی، یہ سوالیہ انداز میں جیسے ہم کہتے ہیں کیا یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو چاند سے بڑا ہے، یہ رب ہے. تو قوم نے کہا ہاں. اللہ فرماتا ہے فلما عقلت، جب وہ بھی بے نور ہو گیا، شام کو غروب ہو گیا، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی، رات نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اسے بے نور کر دیا، تو کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں جو تم لوگ اللہ کے ساتھ کر رہے. سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم کے لوگوں کو ستاروں کی پوجا سے باز کروایا. سیدنا ابراہیم نے چاند کی پرستش سے روکا، سورج کی پرستش سے روکا، اور یہی سبق امت محمدیہ کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ کے رب ہونے کی نشانی ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نہیں ہے. یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے، دن بنایا ہے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے، یہ رب نہیں ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ تم چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ نے کہا لوگوں اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ کہ ان کو سجدہ. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز مت پڑھو، جب سورج زوال کے وقت پہنچ جائے، زوال کا ٹائم ہو اس وقت بھی عبادت نہ کرو، نماز مت پڑھو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی نماز مت پڑھو. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے، یہ سورج کے سامنے التجائیں کر رہا ہے، سجود سورج سے مانگ رہا ہے. لہذا جب سورج چڑھ جائے، سورج روشن ہو جائے، سورج اپنی کرنوں کے ساتھ واضح ہو جائے پھر نماز پڑھ لو، جب سورج ڈھل جائے پھر نماز پڑھ لو، جب غروب ہو جائے تو پھر نماز. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ستاروں کے بارے میں فرمایا، آپ نے کہا میری امت کے اندر جاہلیت کے کچھ کام باقی رہیں گے، جاہلیت کے سارے کام ختم ہو جائیں گے، 4 کام باقی رہیں گے. وہ 4 کام کیا ہیں؟ الفقر فی الانساب والطعن فی الحسب، کہ میری امت کے لوگ اپنے خاندان پر اپنی ذات پر فخر کریں گے، دوسری ذات کو حقیر سمجھیں. اور یہ بیماری آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو سب ذاتوں سے اونچا سمجھتے اور دوسرے کے خاندان کو حقیر سمجھتے. تو یہ جاہلیت والا کام ہے، اس کو کبھی نہ کیجیے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَالنِّيحَةُ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، میری امت جاہلیت کے جو کام اپنے اندر باقی رکھے گی ان میں سے ایک نوحہ ہے، ماتم ہے، اس کو چھوڑے گی نہیں، یہ جاہلیت کا کام ہے. اور آگے آپ نے استسقاء بالنجوم، ستاروں سے پانی طلب کیا جائے گا. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے، میرے ستارے گردش میں ہیں، اس کے ستارے گردش میں ہیں. یہ ساری چیزیں جاہلیت کی ہیں اور یہ شرکیہ چیزیں ہیں، ان سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. نبی علیہ السلام خیبر والے دن بارش ہوئے رات کو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج رات بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے. فرمایا اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے لوگ مومن اور بارش کی وجہ سے لوگ کافر کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بنوء قضا وقضا، کہ فلاں ستارہ فلاں مقام پہ پہنچا تو بارش ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے مؤمن بالکواکب وکافر بی، یہ ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں میرا انکار کرتے ہیں. اور جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ بارش ہمیں اللہ کے رحمت کی وجہ سے ملی ہے، اس کے فضل کی وجہ سے ملی ہے،
فرمایا مؤمن بی و کافر بالکواکب، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور کافروں اور ستاروں کا انکار کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نہ چاند کی پوجا ہے، نہ سورج کی پوجا ہے، اور نہ ستاروں کی پوجا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لی جا سکتی، نہ مدد کے وقت انہیں پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی رسم پائی جاتی ہے کہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ اس کے ٹوٹنے کی وجہ حدیث میں جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ شیاطین کو لگتا ہے، جنات کو لگتا ہے، جو چوری کرنے کے لیے، آسمان کی باتوں کو سننے کے لیے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے انہیں شہاب ثاقب لگتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے عقیدہ لوگوں کے اندر کہ ستارہ ٹوٹے فوراً مٹی زمین سے پکڑو، جو بات کہو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا کوئی عقیدہ حدیث سے نہیں ملتا۔ یہ بھی ستاروں کی عبادت ہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انہیں اللہ کی مخلوق سمجھے، جس خالق نے انہیں پیدا کیا ہے اسی خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو، اسی کی عبادت کرے۔ پہلا شرک اس قوم کے اندر کواکب پرستی کا تھا۔ دوسرا بت پرستی کا شرک اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو بت پرستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ قوم کا بہت بڑا راہب بھی تھا، ان کی رہنمائی کرنے والا بھی تھا، اور بت تراش بھی تھا۔ یعنی خود وہ بت تراشتا اور قوم کو دیتا، اور پھر اس کے فضائل اور اس کے وصف بیان کرتا، جس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کے یہ خصائص۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلا سامنا اپنے باپ سے ہو۔ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا فائدہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ یعنی جو بت تھے، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے، ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو الفاظ میں باپ سے کہا کہ یہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ تو وہ ہے جبکہ میرا رب وہ ہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جب اس کو پکارو وہ اسی وقت اس کی پکار کو سنتا ہے، نہ دن نہ رات، کسی وقت بھی کوئی پکارتا ہے، جس گھڑی میں بھی کوئی پکارتا ہے، وہ اس وقت بھی منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو پکارے۔ آپ دیکھیں، بندہ بیمار ہوتا ہے، بستر پر ہوتا ہے، ہسپتال کے بستر پر ہوتا ہے، ڈاکٹر سو گیا، ماں سو گئی، باپ سو گیا، بھائی سو گیا، ساتھ جانے والے سو گئے، لیکن اللہ کہتا ہے جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، فجر سے پہلے اللہ مخاطب ہوتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ عرش سے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں حال میں مستغفرین، حال میں مستشفین، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے شفا کا طلبگار، وہ مجھ کو پکارے اس وقت تو میں اس کی پکار کو سنوں۔ یہ اللہ ہے جو سنتا ہے جب سب سو جاتے ہیں، اس وقت بھی وہ تیار ہوتا ہے کہ کوئی آئے مجھ کو پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں۔ اللہ کا سننا دیکھنا کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اندھیری رات ہو، کالی رات ہو، اور کالا پتھر ہو، کالی چٹان ہو، اس چٹان کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ سامنے آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہونے کے باوجود وہاں سے اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا سننا ہے اور یہ اللہ کا دیکھنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم مخاطب ہوئے اپنے باپ سے اور کہا اے ابا جان، جن کو آپ پکار رہے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ مٹی کے بنائے ہوئے بت، یہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی یہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ دے سکتے۔ جب باپ لاجواب ہو گیا تو ظاہر ہے جب انسان کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں
تو انسان بدماشی پر اتر آتا ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ تو یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا، اور اس نے کہا اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پھر ہوگا کیا؟ میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا اور تجھے مار مار کے پتھر رجم کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو دھمکی لگا رہا ہے، اور بیٹا آگے سے یا ابتی کے الفاظ کے ساتھ اپنے باپ کو مخاطب ہو رہا ہے، یا ابا جان یا ابا جان۔ جب باپ حد سے بڑھ گیا تو پھر کہا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا کیونکہ میرا رب بڑا ہی غفور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں دعا مانگی، اس کے بعد اللہ نے روک دیا کہ آپ اپنے مشرکین جو آپ کے عزیز و اقارب ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلا سامنا اپنے باپ سے ہوا، اور پھر یہ طریقہ اللہ نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ جب کسی کو حق بات آپ بیان کر رہے ہو اور وہ آگے سے بار بار رد کر رہا ہے، آپ کی بات سن نہیں رہا، جاہلوں والا کام کر رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس طرح ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تجھ پر سلامتی ہو، اسی طرح تم بھی انہیں کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارا اللہ ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب تم بھی ڈنڈا لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، زبردستی انہیں سمجھانا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے، پیار سے سمجھائیں، یہ دعوت کا ایک انداز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور یہی اللہ نے ہمیں بھی کرنے کا حکم۔ قوم سے مخاطب ہوئے، جب باپ نہیں مانا تو انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ نہیں مانا تو وہ مان لے، وہ نہیں مانا تو وہ مان لے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے پہلے مکہ والوں کو دعوت توحید دیا، انہوں نے نہیں مانا تو آپ طائف والوں کے پاس چلے گئے، طائف والوں نے نہیں مانا تو پھر آپ مکہ والوں کے پاس واپس آئے۔ تو یہ نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ تو سیدھے رستے پر آ جائے۔ اب قوم سے مخاطب ہو، قوم کے اندر یہ شرک جو کر اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، فرمایا اے میرے ابا جان اور اے میری قوم، یہ تصویریں جن کے لیے تم اعتکاف کرتے ہو، جن کے مجاور بن کے تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے بت ہیں، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ان پر ہم مجاور بن کے بیٹھے۔ اللہ رب العالمین اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پہلے تو اس چیز سے منع کیا ہے کہ مجاور بن کے کسی قبر پر بیٹھا جائے۔ نہا رسول اللہ ان یجسس القبور وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ قبروں کو پکا بنایا ہے، اور آگے آپ نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی عمارت قائم نہیں ہے، اور آگے آپ نے فرمایا اس چیز سے بھی میں منع کرتا ہوں کہ کسی قبر کے اوپر کوئی مجاور بن کے بیٹھے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے اس چیز کی کہ تمہیں آگ کے انگاروں پہ بٹھا دیا جائے کہ تم قبر پر مجاور بن کے بیٹھے۔ آگ پر بیٹھنا اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ قبروں پر مجاور بن کے بیٹھے۔ تو انسان کو یہ جو شرک کے سارے اڈے بن چکے ہیں، قبریں پکی ہوئی، پھر ان کے بعد ان پہ عمارتیں بنی، پھر لوگ مجاور بن کے بیٹھے، پھر وہاں ڈیرے لگنا شروع ہو گئے، پھر لوگ آنا شروع ہو گئے، پھر قبروں کو سجدے شروع ہو گئے، پھر اب طواف بھی شروع ہو گئے، نیاز و نیاز اور ان کے نام کے نذرانے وہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے شرکیہ امور ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم سے کہا تھا یہ جو کام تم کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جب قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو قوم پھر دھمکیاں لگانے لگ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سیدھے ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ایسے کہ تیسے ہی صحیح، فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اب تم اپنے معبودوں کے پاس ادھر ادھر ذرا ہو تو صحیح، پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے معبودوں کو یہ میرا
میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، اس قبر سے یہ اتارو گے تو ٹانگیں توڑ دیتا ہے بابا، یہ کرو گے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کرو گے تو وہ ہو جاتا ہے۔ جو موحد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سائد پر ہو جائیں، بابا جانے اور ہم جانے دیں۔ پھر ایسے واقعات اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جن کا اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں دے سکتی، اور مشرک تو پھر اسے ہے، اور جو شرک کرتے ہیں وہ تو کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم سے یہ کہا کہ اب میں دیکھوں گا تمہارے معبودوں کو، تو پھر قوم کے لوگوں نے ایک دن انہیں کہا کہ ہمارا میلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، تو آپ نے کہا میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی ستارے کی ستارے میں لگے ہوئے ہے، اس وجہ سے یہ بیمار ہے۔ وہ ہوش ہوش چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے آپ نے تلوارا لیا یا تھوڑا لیا اور چلے گئے، کسی کی ٹانگ کسی بت کی توڑ دی، کسی کی گردن اڑا دی، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر تلوارا رکھ کر واپس آ گئے۔ جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کا بہت برا حال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو کس نے کیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ فرمایا تم کیسے لوگ ہو، ان کو پکارتے ہوئے تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اس کو پکارتے ہو ان کو پکارتے ہو۔ اور کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ فرمایا جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا وہ رب کیسے ہو سکتا؟ کون لاجواب ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کو پکڑو، اور ملک کے جو حکمران ہیں نمرود اس کے پاس گئے، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اب اس سے سامنا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا ابھی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے بھی اپنی جواب دیا، اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ کیا دلیل ہے جی آپ زندہ کرتے ہو مارتے ہو؟ کہا جی اس بندے کو پھانسی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور یہ بے قصور جا رہا ہے، پکڑو اس کو مار دو۔ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ مشرک کیونکہ اس میں عقل کم ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا اعتراض کیا، کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتحہ من المغرب فبہت الذی کفر، کہا تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ حیران اور ششدر رہ گئے اس دلیل کے سامنے، اس کی عقل موت ہو گئی۔ تو اب اس نے کہا نہیں نہیں، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اس کو ختم کر۔ ان کا پکڑ لو اس کو۔ لیا گیا، فرمایا ایک کمرہ تیار کرو، ایک گڑھا کھودو، اس گڑھے میں آگ چلاؤ اور اس گڑھے میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، اگر کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو کہ اس کا کام تمام۔ اگر اس کو تم لوگوں نے چھوڑا تو یہ اپنی دلیلوں سے پوری قوم کو گمراہ کر دے گا اور ہم سے دور کر دے گا اور ہم اکیلے رہیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے گڑھا کھودا گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں نے بڑی بڑی چھوڑی ہوئی ہیں کہ وہ اتنی لمبی آگ تھی، کتنے کلومیٹر کی آگ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا گیا، کمرہ بنایا گیا۔ قرآن کہتا ہے ابنوا لہ بنیانا، اس کے لیے ایک چھوٹی سی عمارت بناؤ، ایک کمرہ بناؤ، اور اس کمرے کے اندر آگ جلاؤ اور اس میں انہیں پھینک دو۔ اللہ کہتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک تدبیر کی، ایک انہوں نے چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں بھی رسوا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے آپ نے کہا حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ دو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے، اللہ نے اس آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ان کو سردی لگے، بلکہ سلامتی والی آگ بننا ہے، ٹھنڈی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل آئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ ایک بیٹے کو آپ نے مکہ المکرمہ میں آباد کیا، اور ایک بیٹے کو فلسطین میں آباد کیا، اور ایک بیٹے کو صدوم کے علاقے میں حضرت جو آپ کے بھتیجے تھے
حضرت لوط علیہ السلام انہیں آپ نے سدوم کے علاقے میں ٹھہرایا. تو یہ 3 رستے پوری دنیا کو لگتے تھے. کوئی بھی تجارتی قافلہ، کوئی بھی ایسا رستہ نہیں تھا کہ جو کسی بھی دنیا کی منڈی کی طرف جاتا ہو وہ یہاں سے ہو کر نہ جاتا ہو. تو آپ نے ان 3 رستوں کا اور 3 علاقوں کا انتخاب کیا تاکہ کوئی بھی یہاں سے گزرے تو وہ توحید کا سبق لے کر ہم سے نکلے. تو اسی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بول بالا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.